کر کے رہے. اللہ نے فرمایا کہ اپنی خواہش, دیکھو آنکھ بھی زنا کرتی ہے, حدیث میں آتا ہے, کان بھی زنا کرتے ہیں, زبان بھی, لڑکیوں سے لذت کے ساتھ باتیں کرنا چسکے لے کے جیسے ہوتا ہے, تو یہ سب حرام ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ سوائے اپنی بیوی, تو اللہ نے ایک ہی راستہ رکھا, اس لیے بالغ ہوتے ہی کیا کر لیا کرو بھائی, شادی کر لیا کرو, ٹھیک ہے نا. ہمارے ایک دوست جرمنی میں, ان سے ایک انگریز نے پوچھا, 35 سال ان کی عمر, انگریز نے پوچھا تمہاری شادی ہو گئی؟ اس نے کہا نہیں. کہنے لگا کوئی گرل فرینڈ ہے؟ کہہ رہے نہیں. کہہ رہے پھر کیا کسی اور ٹائپ کے ہو؟ ٹائپ سمجھتے ہیں نا, مطلب یہ کہ آدمیوں میں انٹرسٹڈ ہو. کہہ رہا نہیں بھائی اللہ کی پناہ یار. کہہ رہا ہے پھر کیا مطلب, 35 سال کے ہو گئے, یہ ابھی اپنی ڈیزائر پوری کیسے کرتے ہو؟ کہہ رہے کرتے ہی نہیں. کہہ رہا تمہارا دماغ, انگریز کہہ رہا تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہے کہیں, تم پاگل تو نہیں ہو, یعنی کون سے کلچر سے اٹھ کے آئے ہو؟ وہ حیران ہو رہا تھا کہ یہ پاگل ہے کیا ہے. یہ واقعی صحیح کہہ رہا تھا, حقیقت واقعی صحیح کہہ رہا تھا انگریز, تو وہ اپنے لحاظ سے تو صحیح کہہ رہا تھا نا وہ. تو اسلام نے ہمیں ایسے پاگل پنے کی اجازت نہیں دی ہے کہ بالغ ہو گئے, مرد بن گئے, عورت کی طرف اٹریکشن بھی ہے, تو 35 سال کے ہو گئے جو ہے نا وہ خواہش کو کچل ہی رہے ہو. تو اسلام نے ہمیں اسی وجہ سے کہا ہے کہ حرام سے نہیں بلکہ کس طرف جاؤ, حلال کی طرف. تو جیسے کسی کو بھوک لگ رہی ہے, 10 سال سے کھائی ایک دن بھی روٹی نہیں ہے, تو جیسے وہ پاگل ہو جائے گا, مر جائے گا, تو ایسے ہی میرے بھائی یہ جو کنوارے چھڑے چھاٹ ہوتے ہیں نا, بالآخر دماغی رگ پھٹنے سے بولو نا ہلاک ہو جاتا یا کر دیتے ہیں کسی کو تیش میں آ کے. تو یہ ڈپریشن میں جاتا ہے آدمی, نارمل لائف نہیں ہوتی. وہ آج کل الگ بات ہے, ادھر ادھر سے کھانچے اتنے کھولے ہوئے ہوتے ہیں کہ اس کی وجہ سے وہ حرام طریقے سے اپنی خواہشات پوری کر رہے ہوتے ہیں, اور اس کے پھر روحانی نقصانات ہوتے ہیں, وہ الگ قسم کے نقصانات ہیں. تو دونوں میں نقصان ہے. تو صحیح راستہ صرف ایک ہی ہے, بالغ ہوتے ہی کیا کرو بھائی. دونوں میں کیس آ رہے ہیں کہ مرد کو اب شبہات ہو رہے ہیں, پتہ نہیں کس کا بچہ ہے یہ. تو یہ بہت خطرناک بات ہے بھائی. گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے سسٹم کو کیا کرو, ختم. بیٹی کے بالغ ہوتے ہی شادی کر دو, کیونکہ اس میں ڈیزائرز تو ہیں. نیچر سے کب تک لڑو گے میرے بھائی. لڑکی کا دل چاہتا ہے کہ لڑکے سے دوستی لگائے, یہ دل کی چاہت ہے, یہ چاہت غلط نہیں ہے. لڑکے کا دل چاہے گا کہ میری کوئی گرل فرینڈ ہو, یہ چاہت غلط نہیں ہے. یہ چاہت کو حلال میں تبدیل کر دو. بچی بالغ ہوئی ہے, اس کو بولو بھائی جو تمہیں پسند ہے بتاؤ, شادی کر دیں گے تمہاری, نکاح کر لے. اس کا شوہر ہے, وہی بوائے فرینڈ ہے, وہی اس کا شوہر ہے, خوش ہو جائے گی. بے حیا بننے سے پہلے اس کو حلال تسکین مل جائے گی, تو غلط کی طرف نہیں. انسان بائی نیچر غلط تھوڑی ہے. او بھائی چوری کی روٹی کا کسی کا دل نہیں چاہتا. چوری پہلی دفعہ اسی لیے کرے گا جب حلال روٹی نہیں ہوگی. پھر جب ایک دفعہ چوری کی روٹی منہ کو لگ گئی, پھر حلال ملے گی بھی تو نہیں کھایا. جو چرا کے کھانے کا مزہ تھا وہ حلال میں نہیں آ رہا. تو یہ ہوتا ہے. اس لیے بچہ بالغ ہوا, بچی بالغ ہوئی, فوراً اور کر کے دیکھو کچھ بھی نہیں ہوگا. لوگ کہتے ہیں اتنی سی بچی کا نکاح کر دیا, ہائے ہائے کیسی کیسی باتیں کر رہے ہیں مولانا صاحب, ہائے ہائے سسرال والے تو کھا جائیں گے اس کو. او بھائی کر کے دیکھو یار, ہم نے تو کی اپنے رشتہ داروں میں, الحمدللہ کامیاب زندگی گزار رہی ہیں, بچیاں بھی بچے بھی سب خوش ہیں. ایسے ایسے فیملیز میں جاتا ہوں, بچہ بالغ ہوا, کان سے پکڑ کے شادی کرا دی اس کی. باپ اپنے خرچے پہ کرا دیتا ہے, کوئی بات نہیں یار میری بہو ہے, جہاں میں نے اتنی بیٹیوں کو کھلایا ایک بہو کو بھی کھلا دوں گا میں, اور اللہ پھر برکت بھی دیتا ہے. بس باپ چاہتا ہے میری پینٹ میں جتنے پیسے میرے ہی ہیں, اپنے بیٹے کو نہیں دوں گا میں, ٹھیک ہے نا, نہ بیٹی کو دوں گا نہ بہو کو دوں گا. پھر یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ پھر وہ بیٹا بھی نہیں خرچ کرتا باپ پر. او بھائی رشتہ داروں میں سب کی آمدن, بولو بھائی سب کے لیے, سب مل جل کے کھائیں. پٹھانوں میں دیکھو کیا ہوتا ہے کوئٹہ میں, اور ادھر بڑا بھائی اپنے چھوٹے بھائیوں کی شادیاں اپنے خرچے پہ کر رہا ہوتا ہے. یہاں باپ نہیں کر رہا ہوتا, یہاں ابا نہیں کر رہے ہوتے, وہاں بڑے بھائی کر رہا ہوتا ہے کہ چھوٹے ایک کما رہا ہے تو چھوٹے بھائیوں کی بھی شادیاں, چل بھائی بسم اللہ, ٹھیک ہے نا, خوش ہیں سارے اکٹھے رہ کے کھا رہے ہوتے ہیں. تو ہمارے ہاں عجیب سا سیٹ اپ شروع ہو گیا ہے. یہ ہر آدمی کہتا ہے بس میری پینٹ میرا بٹوا میرے پیسے. تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بہویں پھر سسر کا احترام نہیں کرتی. وہ کہتی ہیں یہ محبت باپ جیسی چاہتا ہے, خرچہ باپ جیسا کرنے کے لیے تیار. ارے اس کو پتا ہے میرے ابا نے تو مجھے ساری زندگی کھلایا پلایا. سسر کا پتا ہے یہ تو میرے میاں کو شادی نہیں کرنے دے رہے تھے جب تک خود اسٹیبل نہیں ہوئے, تو انہوں نے تو شادی بھی نہیں کرنے دی, اور شادی کرنے کے بعد بھی یہ اب ایک دھیلا خود خرچ نہیں کرتے. تو باپ بن کے دکھاؤ یار, کرو خرچ, کھلاؤ پلاؤ, پھر اولاد بھی تمہیں باپ بنائے گی, پھر اولاد تم پہ بھی خرچ کرے گی. یہ ہمارا کلچر تھا جو اب آہستہ آہستہ ختم. باپ ہمیشہ اولادوں کو کھلاتا تھا, بہوؤں کو بھی, پھر جب بوڑھا ہوتا تھا سارے مل کے اس کو کھلاتے تھے.
فخر کرتے تھے یار میں خرچ کروں گا, نہیں میں خرچ کروں گا, میں خرچ کروں گا. اب وہی ہو رہا ہے گوروں والا سیٹ اپ. ابا کہہ رہے میری پینٹ میرے پیسے, ٹھیک ہے نا. بہو اپنا کما کے الگ کھا رہی ہے, میاں اپنا کما کے, بولتا کیوں نہیں بھائی, الگ کھا رہے ہیں تو نہ بہن پہ خرچ کر رہے ہیں نہ بہن بھائی پہ خرچ کر رہی ہے. بس تھوڑا سا وہ وائپر پہ جو آتا ہے نا, وہ گاڑی کے شیشہ صاف کرتا ہے, اس کو 5 روپے, یہ صدقہ خیرات چل رہا ہے مارکیٹ میں. وہ جو آتا ہے نا وائپر کو صاف کیا, یہ لے 5 روپے, اور وہ بھی بلا کو ٹالنے کے لیے. کسی نے بتایا ہوتا ہے بھائی کچھ 5 روپے نکالو بلائیں ٹل جائیں گی, تو 5 روپے میں چڑیلیں تو ٹلنے والی. اچھی بات ہے نہ کرنے سے یہ بھی بہتر ہے, لیکن اس سے بلائیں نہیں ٹلیں گی. سمجھ رہے ہو, نہیں آ رہی سمجھ میں. وہ ایک عورت کسی عامل کے پاس گئی کہ میری فلانے ڈاکٹر سے میری شادی کرا دو. عامل نے کہا 5 لاکھ روپے لگیں گے. اس نے کہا نہیں 500 روپے یہ فیس ہے میری. عامل کرا تو سکتا نہیں ہے, تو عامل نے کہا 500 روپے میں تیرے کو ڈاکٹر نہیں ملے گا. تو یہی ہو رہا ہے کہ 5 روپے میں ہم بلائیں کیا کر رہے ہیں, ٹال رہے ہیں. ایسا کرو گے تو کوئی بھی نہیں آئے گا. تو